ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک بیوہ عورت سے بدکاری کی ہے اور اس کے بعد اس بیوہ عورت کی جو پہلے سے بیٹی موجود ہے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا ہے، تو کیا اس کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی اس کی بیوہ عورت کی بیٹی کے ساتھ جس عورت کے ساتھ وہ بدکاری کر چکا ہے، تو کیا اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا درست ہے جبکہ یہ نکاح ہو چکا ہے؟ تو کیا یہی نکاح برقرار رہے گا یا شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بدکاری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ایسے ماحول میں رہنے سے بچنا چاہیے، ایسی صورتحال اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس صورتحال میں واقع ہونے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اور اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے اسے چاہیے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے۔ جہاں تک تعلق ہے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کا جس کے ساتھ بدکاری کر چکا ہے، تو یہ نکاح حلال ہے، اس کو حرام کرنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کئی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ نکاح کرنے کے بعد اپنی ساس سے بدکاری کرتے ہیں تو آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ فتویٰ قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق نہیں ہے، اس فتوے پہ کوئی قابل اعتبار دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عورتیں ہمارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام قرار دینے کے لیے ہمارے پاس واضح دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام عورتیں بتا دی جن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ بتا دی، اور اس کے بعد کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جی۔ تو اس لحاظ سے وہ عورت جس سے کوئی زنا کر چکا ہے اس کی بیٹی سے شادی کرنا حلال ہوگا، اس عورت کی ماں سے نکاح کرنا حلال ہوگا۔ جو کہے حرام ہے اس پہ واجب ہے کہ اس کی دلیل لے کر آئے، اور اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ مشورہ یہ دیا جائے گا کہ اگر آپ کا اس لڑکی سے نکاح نہیں ہوا جس کی ماں سے آپ بدکاری کر چکے ہیں تو آپ اس نکاح سے گریز کریں، اجتناب کریں، بچیں، کیونکہ جب آپ اس لڑکی سے نکاح کریں گے تو اس کی ماں کے ساتھ ملاقات کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو جس عورت کے ساتھ آپ ایک دفعہ بدکاری کر چکے ہیں، شیطان آپ کو دوبارہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے پہ آمادہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ماحول میں جانے سے بچیں جس ماحول میں جانے سے خطرہ ہوگا کہ آپ کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس حدیث کی طرف جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے 100 آدمی قتل کیے تھے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے۔ جب اس نے توبہ کے لیے کسی عالم دین سے رابطہ کیا تو عالم دین نے کہا تھا کہ تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو اور فلاں شہر میں چلے جاؤ جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جہاں پہ یہ خطرہ ہو کہ آپ برائی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، برائی کرنا جہاں پہ آپ کے لیے آسان ہو، اس ایریے کو، اس شہر کو، اس محلے کو، اس علاقے کو، اس یونیورسٹی کو، اس ادارے کو چھوڑ دیں اور کسی ایسے ادارے میں جائیں، کسی ایسے شہر میں جائیں جہاں آپ کو امید ہو کہ یہاں گناہ کے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ گناہ کے راستے یہاں پہ تنگ ہیں، مشکل ہیں، اور گناہ کا یہاں پہ موقع نہیں ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔